ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اس کائنات میں سب سے افضل ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ جو رسول کو اللہ سے بڑھا دے تو ہم کیا اسے کہیں گے کہ اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں؟ بول لو بھائی، نہیں کہتے بھائی اللہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، نبی کا درجہ اللہ کے بعد۔ اب ہمارے اکابر کی کتابوں میں المہند علی المفند میں یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ قبر کی جو مٹی ٹچ ہو رہی ہے وہ مٹی عرش سے بھی افضل اور کعبہ سے بھی افضل ہے، یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے۔ اس پہ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے اور بڑے طیش میں تھے، وہ کہنے لگے کہ آپ کی جو اکابر ہیں نا ان کی عقیدے کی کتابوں میں شرک بھرا ہوا ہے۔ میں نے کہا بتائیں جی کہاں شرک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو قبر سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مٹی چھو رہی ہے یہ عرش سے بھی افضل ہے اور کعبہ سے بھی افضل ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو یہ شرک ہے۔ میں نے کہا کیوں شرک ہے؟ انہوں نے کہا اس میں تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ کی ذات سے بھی بڑھا دیا ہے۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہے، اللہ سے ہرگز نہیں بڑھایا، قبر کی مٹی کو عرش سے اور کعبہ سے افضل قرار دیا ہے، نبی کی ذات کو اللہ سے برتر قرار نہیں دیا۔ تو وہ دلیل میں کہنے لگے کہ عرش پر تو اللہ کی ذات ہے نا، تو عرش کس سے ملا ہوا ہے؟ اللہ کی ذات سے، اور قبر کی مٹی کس سے ملی ہوئی ہے؟ نبی کی ذات سے۔ تو یہ قبر کی مٹی تو عرش سے پھر افضل کیسے ہوئی؟ قبر کی مٹی کی افضلیت کی وجہ تو نبی ہے اور عرش کی افضلیت کی وجہ اللہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرش افضل ہونا چاہیے نا۔ تو میں نے اس کا جواب یہ دیا، میں نے کہا اللہ کے بندے، قبر کی مٹی جو نبی کے جسم سے ٹچ ہوئی ہے اس کی کیفیت ہمیں معلوم ہے کہ وہ واقعی جسم کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ عرش پر جو اللہ کی ذات ہے تو اتنا تو ثابت ہے کہ اللہ عرش پر ہے، لیکن کما ہوا لائق بشانہ، اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس میں یہ کہنا کہ معاذ اللہ کا جسم ہے کوئی اور وہ عرش کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے، یہ تو کفر ہے، یہ تو گستاخی ہے۔ یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، تو اس پہ اتنا اجمالی ایمان تو رکھنا ضروری ہے کہ عرش پر ہے، کس طرح ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ یہ کیفیت مجہول ہے، اتنی مجہول ہے کہ اس کے بارے میں تبصرہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو کہاں سے ہو گیا بھائی یہ؟ کیسے آپ کہہ سکتے ہو اس کو کہ اس میں اللہ سے بڑھا دیا؟ دوسری بات یہ، میں نے کہا کہ وہ کہنے لگے بیت اللہ کو کیسے کہہ دیا کہ نبی سے افضل ہے، کعبہ کو کیسے کہہ دیا؟ میں نے کہا کعبہ کیوں نبی سے افضل ہے، پہلے آپ اس کی دلیل دو۔ انہوں نے کہا وہ اللہ کا گھر ہے۔ تو میں نے کہا یہ اللہ کے کون ہیں؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کون ہیں؟ وہ بھی تو رسول ہیں، خدا کے بندے، سینس لیس لوگ ہیں اور بیٹھ کر فرقواریت پھیلاتے ہیں۔ کعبہ کی افضلیت اس لیے ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت بھی تو اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ گھر کی اہمیت اتنی نہیں ہوتی جتنی سفیر کی اہمیت ہوتی ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا غلط بات؟ رہا یہ مسئلہ کہ طواف کعبہ کا ہوتا ہے نبی کا نہیں ہوتا، تو یاد رکھو کسی جگہ کے طواف ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ جگہ ہر لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے۔ نبی کا طواف اس لیے نہیں ہوتا کہ اس میں شرک کا شائبہ ہے۔ اگر نبی کے طواف کا اللہ ہمیں حکم دے دیتا، خدا کی قسم ہم 100 دفعہ طواف کرتے نبی کا۔ اللہ نے اجازت نہیں دی۔ کیوں اجازت نہیں دی؟ اس لیے کہ اس میں شرک کا شائبہ ہے۔ آج طواف ہو رہا ہے، کل نبی سے مانگنا بھی شروع کر دیتے۔ کعبہ چونکہ اینٹوں کا دیواروں کا بنا ہوا ہے، اللہ کو معلوم تھا اس کا صرف طواف ہوگا، مسلمان اس سے دعائیں نہیں مانگیں گے، تبھی آج تک کعبہ کی عبادت نہیں ہوئی ہے۔ کعبہ کے سامنے سر رکھا جاتا ہے مگر دعا کس سے مانگی جاتی ہے؟ اللہ سے۔ اس لیے منع کیا گیا ہے۔ نہیں یار میرا غلط بات۔ تو یہ جو اگر کہہ دیا نا کہ وہ مٹی عرش سے افضل ہے، مٹی کو اللہ سے افضل نہیں کہا، اللہ کے عرش سے افضل کہا ہے۔
پھر میں نے ان سے ایک بات کہی, میں نے کہا یہ جو بات المہند علی المفند میں لکھی ہے یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے نہیں ہے. اگر کوئی یہ نظریہ نہیں رکھتا بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ عرش افضل ہے قبر کی مٹی سے تو بھی مسلمان ہے. وہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اگر کسی کو علماء دیوبند کے عقیدے کے اس جز سے اختلاف ہے تو یہ عقیدہ ایسا ہے جس کو قرآن و سنت نے کھول کے بیان نہیں کیا, اور جس بات کو قرآن و سنت کھول کے بیان نہ کرے اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں. اگر ان کا یہ موقف ہے, آپ کا اس کے خلاف موقف ہے, اس سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ وہ بنیادی عقائد نہیں ہے جن سے قبر میں ہم سے سوال ہوگا, جن کے بارے میں یا میدان حشر میں سوال ہوگا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا غلط بات. اب سوال پیدا ہو جائے جب بنیادی عقائد میں سے نہیں ہے تو لکھا کیوں؟ کیونکہ ساری چیزیں نا لوگ چھوڑتے نہیں ہیں. تو لوگ پھر یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ جب یہ بنیادی عقائد میں نہیں ہے تو المہند المفند میں اتنے پیچیدہ عقائد لکھنے کی ضرورت کیا ہے کہ جو لوگوں کی مینٹل اپروچ سے اوپر کی باتیں جن کو سمجھانے کے لیے سمجھانا پڑتا ہے, کافی یعنی بحث کرنی پڑتی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں وہ ایک الزام لگا تھا ہمارے بزرگوں پر. یہ بھی ایک بتا دوں, یہ بزرگوں میں ہمارے تمہارے کچھ نہیں ہوتے, بزرگ سب کے ہوتے ہیں. ہمارے اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ جو متفقون علیہ بزرگ تھے نا ان کو بھی لوگوں نے ہمارے کھاتے میں ڈالی کہ تم لوگوں کے ہیں, یہ بھائی سب کے ہیں, چاہے ان کا مسلک ہم سے ملتا ہو یا نہ ملتا ہو. شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے, وہ تو حنفی نہیں تھے, وہ تو حنبلی تھے, فقہ حنبلی کو فالو کرتے تھے, لیکن ہمارے بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو بزرگ جب میں کہتا ہوں نا ہمارے, یہ بھی ایک آج کی ایک فرقواریت ہے جس نے بزرگوں کی بھی کو بھی ڈیوائڈ کر دیا. تم لوگ کے ہو گئے, یہ ہم لوگ کے ہو گئے. جیسے قاضی ہوتا ہے نا, دلہن والے کہتے ہیں ہم اپنا قاضی لائیں گے نکاح پڑھانے, وہ کہتے ہیں نہیں ہم لوگ اپنا قاضی لائیں گے. تو بزرگ سب کے بزرگ ہیں وہ. تو اس دور میں الزام لگا تھا کہ یہ لوگ گستاخ رسول ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو وہ الزام لگا اور حرمین کے علماء کے پاس وہ بھیجا گیا ہمارے اکابر کی عبارتوں کو توڑ موڑ کے, جیسے وہ میں نے اتوار میں بیان کیا تھا نا اشرف علی رسول اللہ والا الزام. ایسے بہت سارے الزام لگا کے سعودی عرب میں, اس وقت سعودی نہیں تھا, حکومت سعودیہ نہیں تھی, جو علماء تھے اس وقت, تو وہاں جب بھیجا گیا تو وہاں کے علماء نے پھر ہندوستان کے ان علماء کے خلاف ایک فتویٰ صادر کیا کہ یہ لوگ گستاخ رسول ہیں. پھر علماء نے اس کے جواب میں ایک رسالہ لکھا اور ان عبارتوں کی تحقیق لکھی کہ یہ توڑ موڑ کے پیش کی گئی ہیں, حقیقت ایسی نہیں ہے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں کہ ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ نبی کے جسد اطہر کے ساتھ جو مٹی چھو رہی ہے وہ عرش اور کعبہ سے بھی افضل ہے. اتنی محبت ہے, ہم گستاخ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ اس اعتراض کے جواب میں لکھا گیا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اور پھر اس پر مکہ اور مدینہ کے درجنوں علماء نے دستخط کیے ہیں کہ ان علماء کے عقیدے قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہیں, اور ان پر گستاخی رسول کا جو الزام لگا ہے اس الزام سے یہ لوگ بری ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے؟ تو اس مجبوری سے یہ لکھا گیا ہے, ورنہ یہ عقیدہ ایسا نہیں ہے, یا اس طرح کے جو پیچیدہ عقائد ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ ہمارے علماء ان کو ممبر پہ بیٹھ کے باقاعدہ اس کو ہائی لائٹ کر کے خاص اسی پر لوگ. کوئی بھی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے, میرے ہاتھ پہ الحمدللہ غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں, علماء کے ہاتھ پہ کبھی دیکھا اس کو یہ عقیدے پڑھاتے ہوں؟ سیدھا اس سے کلمہ شہادت کا اقرار کرواتے ہیں, ختم نبوت کا اقرار کرواتے ہیں, 5 نمازیں, فرشتوں پر ایمان, اور یہ سب موٹی موٹی چیزیں. ایمان اس کا عقیدہ صحیح کیا اس کے بعد اسلام میں داخل. اسے تو المہند المفند نہیں پڑھائی جاتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو وہ اس لیے لکھی گئی تھی. تو اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا, میرا تو وہی عقیدہ جو المہند المفند میں لکھا ہوا ہے, لیکن اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا بھی ہے تو اگر وہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے نہیں ہے تو اس میں اختلاف رائے کرنے والا بھی اہل سنت والجماعت میں داخل ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ اس میں ایک اور چیز اعتراض کرتے ہیں, کیونکہ المہند المفند کی بات چل پڑی ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں, اور یہ حیات دنیاوی کی سی ہے. اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں لوگ کہ قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا دنیا جیسے زندہ ہے بالکل. یہ المہند میں لکھا ہوا ہے, یہ تو شرکی عقیدہ ہے.
حالانکہ قرآن میں آتا ہے انکا میتون و انہم میتون، اے نبی آپ نے بھی مرنا ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے. تو قرآن تو کہہ رہا ہے مرنا ہے، مہند علی المفند میں لکھا ہے کہ نبی پر موت واقع گویا کہ کیونکہ وہ دنیاوی حیات کی طرح زندہ ہیں تو وہ تو میت تو ہے ہی نہیں، وہ نہیں یاری میرا خیال. اور لوگ پھر فوراً ان باتوں کو لیتے ہیں، ہاں توبہ توبہ استغفر اللہ، تو اسلام سے خارج. اللہ کے بندو، جب اس میں لکھ دیا کہ دنیاوی کی سی ہے، اس کا مطلب ہے کہ دنیاوی نہیں ہے. دیکھو میں کہتا ہوں زید شیر جیسا ہے، اس کا مطلب ہے میں نے مان لیا کہ وہ شیر نہیں ہے. اگر شیر ہی ہوتا تو میں کہتا زید شیر ہی ہے، شیر کا نام غلطی سے زید رکھ دیا کسی نے. بہت سارے جنگل میں شیر ہیں جن میں سے ایک کا نام کیا ہے؟ زید ہے. تو زید ہے، شیر ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. جب میں نے کہہ دیا زید شیر جیسا ہے، یہ شیر کاسا ہے، یہ شیر کی طرح ہے، حرف تشبیہ لے آیا، اس کا مطلب بعض چیزوں میں میں زید کو شیر سے تشبیہ دے رہا ہوں، حقیقت کی نفی کر رہا ہوں کہ حقیقت میں وہ شیر. بول لیا کریں خدا کی قسم پولیس بلوا لوں گا، اللہ نہ کرے، بتا رہا ہوں میں. ابھی مجھے غصہ آ گیا نا تو میں بلوا بھی لوں گا، پولیس ہی سے بیان کرواؤں گا پھر میں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.